وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. معجم کبیر حدیث نمبر 928. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے تین مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معجم کبیر حدیث نمبر 2729. تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مصنف عبد الرزاق حدیث نمبر 3116. بے شک تمہارے نام مع شناخت مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، لہذا مجھ پر احسن یعنی بہترین الفاظ میں درود پاک پڑھو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، صحابہ کی نعتیں یہ سلسلہ ہے. ہر روز ہم کسی صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ کے نعتیہ کلام میں سے کچھ سنتے ہیں اور مدنی پھول چنتے ہیں. سارے صحابہ عاشق رسول تھے، سارے اولیاء عاشق رسول، مگر بعض صحابہ اشعار بھی کہتے تھے. تو انہوں نے اپنے اشعار میں مدینے کے تاجدار منبع انوار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو نذرانہ عقیدت پیش کیے اس میں سے کچھ پیش کیا جاتا ہے. اور بعض وہ خوش نصیب صحابہ تھے کہ جنہوں نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر آقا کی ثنا خوانی کی. سبحان اللہ. ماہ ربیع الاول جلوہ فرما ہو چکا ہے، ہر طرف مرحبا کی دھومیں ہیں. اس سلسلے میں اچھی نیتوں کے ساتھ اول تا آخر شرکت کیجیے. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت مرحبا کی دھومیں مچاتے فرماتے ہیں: مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ. جھوم کر سارے پکارو مرحبا یا مصطفیٰ، جھوم کر لب کہہ دو یارو مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ. دھوم ہے عطار ہر سو شاہ کے میلاد کی، دھوم ہے عطار ہر سو شاہ کے میلاد کی. جھوم کر تم بھی پکارو مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ. مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم حضرت سیدنا عامر بن اکوع
رضی اللہ تعالی عنہ کا نعتیہ کلام سنیں گے. آپ کا اصلی نام ہے عامر بن سنان رضی اللہ تعالی عنہ. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حدی خاں تھے. حدی خاں کیا ہوتا ہے؟ یعنی اونٹوں کو چلانے کے لیے عرب اشعار پڑھتے تھے، اونٹوں کو جوش دلاتے تاکہ اونٹ تیز رفتاری کے ساتھ سفر کریں. یہ خود صحابی ہیں اور ایک صحابی رسول حضرت سیدنا سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی ہیں. یہ اپنی ہی تلوار سے زخم کھا کر شہید ہوئے تھے. لوگوں نے کہا ان کا عمل ضائع ہو گیا، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس نے یہ کہا اس نے جھوٹ کہا، بلکہ یہ تو ایسے مجاہد ہیں کہ کم ہی ایسے لوگ پلے بڑے ہوں گے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انگلیوں سے اشارہ کر کے فرمایا ان کے لیے دونا اجر ہے. صحابہ کرام علیہم رضوان بھی ان سے اشعار سنا کرتے تھے. بلکہ میرے آقا 12ویں والے مصطفیٰ، آمینہ کے پیا، حلیمہ کے دلربا، حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم ان کو حکم فرماتے اے ابن اکوع آؤ ہمیں شعر سناؤ، اور آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں شعر پڑھتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی تمہارا رب تم پر رحمت نازل فرمائے. اس دعا کو سن کر امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اب ان پر رحمت واجب ہو گئی. جو اشعار انہوں نے کہے وہ سنیے. غزوہ خیبر کو جاتے وقت حضرت سیدنا عامر بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں چند اشعار جو پڑھے اس میں سے سنتے ہیں. اللہم لولا انت مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا. خدا گواہ ہے یا رسول اللہ، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو ہم ہدایت نہ پاتے، نہ زکات دیتے، نہ نماز پڑھتے. فاغفر فداء لک ما ابقینا وثبت الاقدام ان لاقینا. تو بخش دیجئے ہم حضور پر قربان جو گناہ ہمارے رہ گئے ہیں، اور جب ہم دشمنوں کے مقابل ہوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ثابت قدم رکھیں. وَأَلْقِيًا سَكِينَةً عَلَيْنَا إِنَّا إِذَا صِيحَا بِنَا أَبَيْنَا. اور ہم پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سکینہ اتاریں، بے شک ہمیں جب بلایا جاتا ہے تو ہم پہنچ جاتے ہیں. وَبِالسِّيَاحِ عَوَّلُوا عَلَيْنَا وَنَحْنُ عَنْ فَضْلِكَ مَا اسْتَغْنَيْنَا. اور ندا میں لوگ ہم پر اعتماد کرتے ہیں اور ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل سے بے نیاز نہیں. حضرت سیدنا عامر بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ کے کلام کو دیکھیے. سبحان اللہ. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو ہم ہدایت نہ پاتے، نہ زکات دیتے، نہ نماز پڑھتے. یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت ہے کہ ہم نے ہدایت پائی. سبحان اللہ. اور اعلی حضرت کے شہزادے جبھی تو جھوم جھوم کر کہہ رہے ہیں یہ سیدھا راستہ حق بتانے آئے ہیں، یہ حق کے بندوں کو حق سے ملانے آئے ہیں. یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، آقا مرحبا، مولا مرحبا، مکی مرحبا، مدنی مرحبا. سنو گے لان زبان کریم
سے نوری، یہ فضل و جود کے دریا بہانے آئے ہیں، سنو گے لان زبان کریم سے نوری، یہ فیض و جود کے دریا بہانے آئے ہیں، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، آقا مرحبا مولا مرحبا۔ حضرت عامر بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ہادی کہہ رہے ہیں، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہادی بن کر آئے۔ جی ہاں، پارہ 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 129۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے آپ کے جد امجد حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی، سنیے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اے رب ہمارے، اور بھیج ان میں ایک رسول انہی میں سے کہ ان پر تیری آیتیں تلاوت فرمائے، اور انہیں تیری کتاب اور پختہ علم سکھائے، اور انہیں خوب ستھرا فرما دے، بے شک تو ہی غالب حکمت والا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو، رسولوں کو بھیجا انسانوں کی ہدایت کے لیے، اور آخر میں میرے آقا، آپ کے آقا مدینے والے مصطفیٰ حبیب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہادی بنا کر بھیجا۔ سبحان اللہ۔ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ حضرت سیدنا عامر بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا کہ آپ کی بنا پر ہم ہدایت پاتے ہیں، آپ کی برکت سے زکوٰۃ اور نماز کی ادائیگی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت علامہ شریف الحق امجدی نزہۃ القاری میں اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں، ثابت ہوا خوش آوازی کے ساتھ حمد و نعت کے اشعار پڑھنا سنت ہے، اور حضرت عامر رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز بہت عمدہ تھی۔ انہوں نے جب یہ اشعار پڑھنے شروع کیے تو ایک سما بن گیا، لوگوں پر کیف و وجد طاری ہو گیا۔ اور عشق رسول پیدا کرنے کے بہت سے نسخوں میں سے ایک نسخہ یہ بھی ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خوش الحان نعت خوانوں سے آقا کی نعت سنی جائے، مگر شریعت کے دائرے میں رہ کر نعت خواہ اور نذرانہ رسالہ تفصیل کے لیے پڑھ لیجیے۔ حضرت عامر بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ خوش آواز تھے۔ سبحان اللہ۔ ان اشعار میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کیا گیا ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حقوق میں، اس کی ادائیگی میں جو قصور ہم سے ہوئے وہ حضور معاف کر دیں، اور کسی پر فدا ہونے کے معنی ہیں کہ کوئی بلا تکلیف آئے تو اوپر لے لی جائے، اس کی محافظت میں جان دے دی جائے۔ تو ظاہر ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کہا جائے گا اللہم، شروع میں جو آیا اس سے مقصود کیا ہے؟ اس سے مقصود ہے اللہ کے نام سے کلام کی ابتدا کی جائے۔ یہ اشعار سن کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمائی، یہ کون اونٹوں کو چلاتا ہے؟ صحابہ نے عرض کی عامر بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ عز و جل اس پر رحمت کرے۔ حضرت سیدنا ایاس بن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما اپنے والد ماجد حضرت سیدنا سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، یہ اشعار سن کر حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت سیدنا عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا تیرا رب تیری مغفرت فرمائے۔ اور ایسی جگہ پر یعنی غزوے وغیرہ میں
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب خاص کسی شخص کا نام لے کر دعائے مغفرت فرماتے وہ شہید ہو جاتا تھا. لہذا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ دعا سنی تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے عامر کے لیے رضی اللہ تعالی عنہ شہادت واجب ہو گئی. اور سنیے پھر کیا عرض کی، صحابہ کا عقیدہ دیکھیے، صحابہ کی بارگاہ رسالت میں عقیدت دیکھیے. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کاش حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ان کی زندگی سے بہرہ یاب رکھتے، نہیں آقا انہیں زندہ رکھتے. صحابہ کا یہ عقیدہ ہے کہ آقا اتنا اختیار رکھتے ہیں اللہ کی عطا سے. اور حضرت سیدنا عامر بن اقوا رضی اللہ تعالی عنہ خیبر کے دن شہید ہو گئے. اعلی حضرت نے فتاوی رضویہ جلد 30 صفحہ 454 تا 457 جو مخرجہ فتاوی رضویہ اس میں یہ لکھا ہے. اور یہ الفاظ دیکھیے، حضور انہیں زندہ رکھتے، سبحان اللہ. اور ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے پوچھا یہ کون ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ عامر بن اقوا ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر دعا دیتے ہوئے فرمایا یرحمہ اللہ، اللہ تعالی اس پر رحمت نازل فرمائے. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہادی بن کر تشریف لائے. ہم نے آیت بھی سنی، ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ کی نعت بھی سنی. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیسے ہادی بن کر آئے، سبحان اللہ. مشکات شریف ارشاد فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ تاروں کی طرح ہیں تو تم ان میں سے جس کی پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے. میرے آقا ایسے ہادی بن کر تشریف لائے کہ آپ نے صحابہ کو ہادی بنا دیا، سبحان اللہ، ہدایت کے تارے بنا دیا. اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. اعلی حضرت فرما رہے ہیں کہ اہل سنت کا بیڑا پار ہے کیونکہ صحابہ کرام جو ہدایت کے چمکتے دمکتے تارے ہیں، اہل سنت ان سے ہدایت پاتے ہیں. اور اہل سنت اہل بیت اطہار کی کشتی میں سوار ہیں، اس لیے اہل سنت کا بیڑا پار ہے، سبحان اللہ. تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس جہان میں ہادی بن کر تشریف لائے، سبحان اللہ. اور حضرت عامر بن اقوا رضی اللہ تعالی عنہ نے مزید کیا عرض کی، ہم حضور کے فضل سے بے نیاز نہیں. اور جو بے نیاز ہوگا، بے پرواہ ہوگا کہ آقا کے فضل کی حاجت نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ سنیے اعلی حضرت کیا فرماتے ہیں، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا. جو کہتا ہے کہ مجھے رسول اللہ کی حاجت نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ وہ جہنم میں جائے گا. وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. ابراہیم علیہ السلام کو بھی ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حاجت ہے. اللہ تبارک و تعالی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پر دھوم دھام سے شریعت کے مطابق جشن ولادت منانے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے تن من دھن سے اپنے آقا پر واری واری جانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، سوہنے کی آمد مرحبا، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ. وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب،
كأنك قد خلقت كما